جس کے اندر حب رسول ہے اور ایمان کی گرمی ہے، میں آپ کو ایک نکتے کی بات بتا دوں. میں ایک نکتے کی بات عرض کر کے آگے بڑھ جاؤں. آیت کریمہ میں نے تلاوت کی ہے. عام جگہوں پر ایک محاورہ کہا جاتا تھا، کتے اس وقت تک ناچتے رہتے ہیں جب تک شیر سوتا رہتا ہے. کتے اس وقت تک زیادہ ناچ کود کرتے ہیں جب تک شیر سوتا رہتا ہے. جس دن شیر بیدار ہوا پھر کسی کتے کی نہیں چلتی. واہ واہ واہ. اور اسی کو اقبال نے کہا ہے، نکل کر کے صحرا سے جس نے الٹ دیا تھا تخت روما کو، سنا ہے قدسیوں سے میں نے کہ وہ شیر پھر ہوشیار ہوگا. اور وہ شیر امت مصطفیٰ میں اب ہوشیار ہونے لگا ہے، یہی نوجوانوں کی شکل میں ہوشیار ہونے لگا ہے. اور جس دن رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے یہ شیر بیدار ہو جائیں تو اسی کے متعلق ایک شاعر نے یہ بھی کہا ہے کہ ذرا اس قوم کو بیدار تو ہو لینے دو، پھر ہر قوم پکارے گی کہ حسین ہمارے ہیں. تمہاری بیداری کی ضرورت ہے. میری گفتگو آج اسی عنوان پر ہے. اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ. عزت اللہ کے لیے ہے، رسول کے لیے ہے اور ایمان والوں کے لیے. بس عزت اللہ کے لیے ہے، رسول کے لیے ہے اور ایمان والوں کے لیے ہے. وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور منافق اس بات کو نہیں جانتے، منافق اس بات سے بے خبر ہیں. وہ مومنین کو گھرانے کی اور عزت سے انہیں نیچا دکھانے کی ہمیشہ کوشش کرتے ہیں. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا کتب اللہ لأغلبن انا ورسلی. اللہ نے یہ لکھ دیا ہے کہ ضرور ضرور غالب آؤں گا میں اور میرے رسول. بے شک اللہ تعالیٰ کے رسول ہی اس دنیا میں غالب آئیں گے. اور قرآن پاک کی ایک آیت یہ بھی ہے هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ. وہ اللہ ہے جس نے اپنے رسول کو دین حق کے ساتھ بھیجا. کس لیے بھیجا رسول کو؟ تاکہ وہ پوری دنیا پر اپنا دین غالب کریں. بے شک پوری دنیا پر وہ اپنا دین غالب کریں. ہماری اس بات سے کسی کو تکلیف ہوتی ہے تو ہو لینے دو. میں پھر ببانگے دوہل کہتا ہوں کہ اگر اس پوری کائنات پر کوئی دین غالب آئے گا تو سچا اسلام غالب آئے گا، اسلام ہی غالب آئے گا. ہاں یہ اور بات ہے کہ ہم برے اعمال کے شکار ہو گئے، اسلام سے ہمارے رشتوں میں کمزوری ضرور آئی ہے، نوجوانوں میں اور قوم مسلم میں. لیکن وہ زمانہ پھر سے پلٹے گا جب صرف پرچم اسلام لہرائے گا. عزیزان گرامی، میں ایک خصوصیت اور ایک صفت کی طرف آپ کو متوجہ کرنا چاہتا ہوں. میں جو بات عرض کرنے کے لیے آج آیا، آپ سب کا جوش دیکھ کر کے میرے ذہن میں یہ بات آئی کہ اگر اتنا جوش تمہارے اندر ہے تو زندگی بھر ایک لفظ اپنے ساتھ جوڑ لینا. وہ کون سا لفظ ہے؟ جس کو کہتے ہیں غیرت ایمانی. غیرت ایک ایسا لفظ ہے جو تمہاری زندگی کو بتاتا ہے. اگر تمہارے اندر غیرت باقی ہے تو تم زندہ ہو، اور غیرت نہیں ہے تو مردہ لاش ہے. غیرت کسے کہتے ہیں؟ اگر یہ ہارڈ ورڈ لگ رہا ہے، سخت لفظ لگ رہا ہے، تو میں یہ بتا دوں غیرت کس کو کہتے ہیں؟ اپنے محبوب کی گستاخی برداشت نہ کرنا، اسی کو غیرت کہتے ہیں. اب آپ جس سے محبت کرتے ہیں اس کی توہین اور اس کی برائی برداشت نہ کرنا، یہی غیرت ہے. اور اگر برداشت کر کے رہ جاتے ہو تو مردہ ہو. غیرت نہیں ہے تمہارے اندر تو مردہ ہے. آؤ میں تمہیں غیرت ایمانی کے چند نمونے بتا دوں. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین میں جو غیرت ایمانی تھی، آج اس کی جھلکیوں کی ہمیں ضرورت ہے. ایک بات یاد رکھنا، جس کے اندر غیرت باقی ہوتی ہے نا، وہ پھر مجمع بھی نہیں دیکھتا، طاقت اور تخت بھی نہیں دیکھتا. وہ اپنی حق بات کو سر چڑھ کر کے بولتا ہے. غیرت زندہ ہونی چاہیے. صدیق اکبر خلیفہ اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مجمع کے پاس سے گزر رہے تھے. یہودیوں کا مجمع تھا.
जलसा उनका हो रहा था, स्टेज उनका लगा था और मिंबर पर यहूदी आलिम बकवास कर रहा था। तन्हा अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु सामने से गुजरते हुए खड़े हो गए। उस यहूदी आलिम ने यह बकना शुरू किया कि देखो मुसलमानों का खुदा गरीब है, मुसलमानों का खुदा फकीर है, कुरान में मुसलमानों से कर्ज हसन मांगता है। आयत को उसने तोड़ मरोड़ करके बयान किया। आयत में अल्लाह ताला ने फरमाया मन ज़ल्लज़ी युक़रिदुल्लाह क़र्ज़न हसना, कौन है जो अल्लाह को कर्ज हसन देगा। कर्ज हसन का मतलब पैसे नहीं, नेकियां तुम कर्ज में दो, अल्लाह बदले में जन्नत अता करेगा। ये कुरान का मफहूम था, लेकिन यहूदी मजाक उड़ा रहा था। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को फ़कीर कह रहा था, मुसलमानों को गनी बता रहा था। अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु तन्हा है। रिवायात ये बताती हैं कि 50,000 से ज़्यादा का मजमा था, मामूली नहीं, हज़ारों का मजमा था। अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की गैरत देखें, वो तन्हा होकर के भी स्टेज पर चढ़ गए, उसका दामन पकड़ा और थप्पड़ रसीद की। वाह वाह वाह, क्या थप्पड़ रसीद किया। मजमा उनका है, आलिम उनका है, स्टेज उनका है, लेकिन थप्पड़ सिद्दीक अकबर का है। जन्नाटेदार पड़ा। अरे कोई खौफ नहीं था सिद्दीक अकबर को, इतने मजमे में जाकर के इनके साथ क्या होगा। खौफ क्यों हो, जिसके सीने में अल्लाह उसके रसूल का खौफ हो, उसे कायनात का कोई खौफ ही नहीं होता। यहूदी पकड़ो दौड़ो करने लगे। उस यहूदी आलिम ने कहा छोड़ो इसको, इसका मैं बदला लूंगा। अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को पकड़ लिया और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में ले आया। नौजवानों, गैरत किसे कहते हैं तवज्जो से सुनो, बर्दाश्त ना करना कोई गलत बात को। आज से यह अहद करके उठना कि कोई गलत बात मेरे सामने हो, चाहे मैं तन्हा ही क्यों ना हो, जवाब देकर रहूंगा। यही गैरत ईमानी है। आया वो हुजूर सैयदना अबू बकर सिद्दीक को पकड़ ले करके रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में आया। आकर के कहा, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, तुम्हारे इस साथी ने मेरे ऊपर आज थप्पड़ रसीद किया। कहा क्यों? कहा मैं तो तारीफ कर रहा था तुम्हारे खुदा की, मैं ये कह रहा था अल्लाह गनी है, मुसलमान फकीर है, और इतनी बात पर अबू बकर ने मुझे मार दिया, बात को बदल दिया, झूठ बोल दिया। यही मीडिया करती है ना आज, ये यहूदी मीडिया का काम यही है, ये दज्जाली मीडिया का काम यही है। मजमे में कुछ भी करो और फिर बाद में उसको पलट दो। हजरत अबू बकर सिद्दीक से मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा है, अबू बकर क्या तुमने इसको इस बात पर थप्पड़ मारा कि ये अल्लाह को गनी कह रहा था, मुसलमानों को फकीर कह रहा था? आपने कहा हरगिज नहीं या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस जालिम ने अल्लाह को फकीर कहा, मुसलमानों को गनी कहा, और मेरे रब की तौहीन मुझसे बर्दाश्त ना हो सकी, मैं थप्पड़ मार दिया। उस यहूदी ने अपने लिए गवाह भी लाए, 25-30 गवाह खड़े हो गए उसकी झूठ की गवाही देने के लिए। सबों ने कहा नहीं, हमारा आलिम सच बोल रहा है, अबू बकर झूठ बोल रहे हैं। झूठे गवाह भी मिलते हैं जिस तरह आज कोर्ट में मिल जाते हैं। ये आज की बात नहीं, पहले जमाने से चल रहा है। झूठे गवाह भी खड़े हो जाते हैं। इतने गवाह उस यहूदी के साथ खड़े हो गए। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, लोग कहते हैं ना बात एविडेंस पर चलती है, फैसले एविडेंस पर होते हैं, और मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इतने गवाहों को देखा यहूदियों के। पूछा, अबू बकर आपके पास भी कोई गवाह है आपकी बात पर? सिद्दीक अकबर ने कहा, मैं तन्हा था या रसूल अल्लाह, मैं तन्हा था या रसूल अल्लाह। ऐ मुसलमानों, कुर्बान जाओ, जब तुम तन्हा होकर हक बात करोगे तो तुम्हारी गवाही के लिए क्या आती है? सुनो, मेरे आका अभी पूछ रहे थे अबू बकर सिद्दीक से, क्या आपके कोई गवाह हैं? आपने कहा मेरे पास कोई गवाह नहीं। सहाबा कहते हैं अचानक जिब्राइल अमीन आयत लेकर नाजिल हुए, लक़द समिअ अल्लाहु क़ौलल्लज़ीना क़ालू इन्नल्लाहा फ़क़ीरुन व नहनु अग़निया। अल्लाह फरमाता है, ऐ महबूब, अल्लाह ने सुन लिया, अल्लाह गवाही देता है। वो यहूदी कह रहा था कि अल्लाह फ़कीर है और मुसलमान गनी है। मेरे अजीज़ों, सिद्दीक़ अकबर अगरचे तन्हा थे, लेकिन उनकी गैरत ईमानी की गवाही में कुरान की आयत नाजिल हो गई।
اللہ کی مدد نازل ہوتی ہے جب بندہ تنہا بھی ہو کر کے حق بات کہے تو گھبرانے کی ضرورت نہیں. تھوڑی مصیبتیں یہ لا سکتے ہیں لیکن حق کو کبھی دبا نہیں سکتے. الحق یعلو ولا یعلی علیہ. حق ہمیشہ غالب آ کر رہے گا, اس حق پر کوئی اور غالب نہیں آ سکتا. یہ ایک غیرت ایمانی کی مثال ہے. آپ کو پتہ ہے ایک غزوہ ہو گیا تھا, ایک جنگ ہو گئی تھی. کس بات پر؟ غزوہ بنی قینقاع. ایک غزوہ ہے. غزوہ کسے کہتے ہیں؟ جس میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف لے گئے جنگ میں. مدینے کے آس پاس جو یہودیوں کے قبیلے تھے, بنو نذیر, بنو قریظہ, اور ان میں سے ایک بنو قینقاع ایک قبیلے کا نام ہے. یہ بھی یہودیوں کا قبیلہ تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے ایگریمنٹ کر رکھا تھا, معاہدہ تھا کہ آپ ہم سے نہیں لڑیں گے, ہم آپ سے نہیں لڑیں گے. بات تو چل رہی تھی معاہدے کی. ایک بار ایسا ہوا کہ قبیلہ بنو قینقاع کے بازار میں ایک عورت عرب والی برقع پہن کر کے آئی, جبہ پہن کر کے آئی. ایک دکان سے اس نے کچھ خریدنا چاہا اور اس یہودی کے دکان پر وہ خرید رہی تھی. اتنے میں اس یہودی نے مذاق کرتے ہوئے, چھیڑ چھاڑ کرتے ہوئے اس عورت کے لباس کو ہی اتار دیا, اس عورت کو بازار میں ننگا کر دیا. ایک عرب آدمی وہاں تھا, اس کو برداشت نہیں ہو سکا, اس کی غیرت جاگ گئی. اس نے آ کر کے سیدھے اس یہودی کا سر قلم کر دیا اللہ. کہ ایک عورت کو تو نے بازار میں ننگا کیسے کیا. بات اتنی بڑھ گئی کہ قبیلہ تھا یہودیوں کا, عرب آدمی آ کر کے ایک یہودی کو قتل کر دیا. اب یہ بات اتنی بڑی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے اس معاملے کا تصفیہ کرنے کے لیے. جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے, معاملات کو سننے کے بعد آپ نے فرمایا, اس یہودی کو ملامت کیا اور کہا کہ تجھے یہ کیسے زیب دیتا ہے کہ تو ایک عورت کے ساتھ چھیڑ خانی کرے, اس کے لباس کو اتارے. لہٰذا اس کے بھائی نے, اس عرب نے جو تیرے ساتھ کیا وہ اس کی غیرت تھی. تجھے کسی 2 ہجری کا واقعہ ہے. کہنے لگے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, آپ نے مکہ والوں سے بدر میں کیا جیت حاصل کر لی, آپ کو غرور آ گیا؟ آپ ہم کو مکہ والے نہ سمجھیں, ہم یہود ہیں, ہم آپ سے مقابلہ کریں گے تو یہ مدینہ چھوڑنا پڑ جائے گا. ایسی ایسی باتیں کرنے لگے. اب جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے للکارا, میرے عزیزو صحابہ کیا خاموش رہتے. جوان صحابہ تھے, بوڑھے صحابہ تھے, بیدار ہو گئے. کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اگرچہ آج مدینے میں ہم تعداد میں کم ہیں, مگر ان ظالموں نے آپ کو کیسے للکارا, انہوں نے یہ بات کیسے کہی کہ مکہ کے لوگوں کو آپ نے شکست دے دی, مدینے والوں کو شکست نہیں دے سکتے, آقا ہمیں اجازت عطا فرمائے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت عطا فرمائی. صحابہ نکلے مدینے سے اور آئے ایسے کہ اس قبیلہ بنو قینقاع کا محاصرہ کر لیا. وہ یہودی جو چند دنوں پہلے بڑی بڑی ڈینگیں مار رہے, ہانک رہے تھے, میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے شیروں کو دیکھ کر کے قلعے میں چھپ گئے, اندر چلے گئے, ایک بھی مقابلے کے لیے باہر نہیں آیا. یہاں تک کہ 17 دن تک میرے آقا نے محاصرہ کیا. 17 دن کے بعد سارا ساز و سامان چھوڑ کر, مدینہ چھوڑ کر کے ان یہودیوں کو جانا پڑا. 1400 سال تک واپس آج تک نہیں آ سکے. یہ غزوہ تھا غزوہ بنی قینقاع. کس بات پر ہوا تھا؟ صرف غیرت ایمانی تھی, صرف غیرت تھی. غزوہ تبوک بھی کس بات پر ہوا جانتے ہیں؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قاصد بھیجا تھا. قاصد جو ہوتا ہے وہ ایمبیسیڈر ہے, ترجمان. قاصد کو بھیجا دوسرے ملک. اس قاصد کے ساتھ تبوک کے لوگوں نے بڑا برا سلوک کیا, انہیں قتل کیا. 900 کلومیٹر دور ہے مدینہ طیبہ سے, ایک مسلمان کو قتل کیا. صحابہ خاموش نہیں بیٹھے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اٹھو اور چلو. کتنا؟ 900 کلومیٹر کا سفر کیا اور وہاں پہنچے بھی. غزوہ تبوک بھی ہوا اور اللہ تعالیٰ نے رسول پاک کو روشن فتح بھی عطا فرمائی. اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ اسلام غیرت کا نام ہے. ہمارا ایک بھائی بھی قتل ہو تو ہماری نیندیں اڑ جانی چاہیے. اگر ہماری ایک بہن کی بھی عزت لٹتی ہے تو ہمارے بستر ہمارے لیے کانٹے بن جانا چاہیے.
یہ غیرت کی بات ہوتی ہے۔ عزیزان گرامی وقار، آپ کو میں تاریخ کے جھروکوں میں لے جاؤں، آپ ہندوستان میں موجود ہیں۔ یہ ہند جو ہے، پہلے جو اکھنڈ بھارت تھا، سندھ اور ہند، پاکستان، بنگلہ دیش، سب اس کے اندر تھا۔ آپ کو پتہ ہے 90 ہجری کی بات ہے، تاریخ تھوڑی سی سن لو۔ 90 ہجری کی بات ہے، سندھ میں راجہ دابر سنگھ کی حکومت تھی۔ ایک بہت بڑا راجہ تھا اس زمانے کا۔ اس کے زمانے میں چند گنڈوں نے کیا کیا تھا، میں صرف اور صرف غیرت بیدار کرنا چاہتا ہوں، توجہ سے سن رہے ہیں؟ غیرت کسے کہتے ہیں سن لو، اس کے بعد میں پھر اپنے عنوان پر آتا ہوں۔ راجہ دابر سنگھ کے گنڈوں نے چند ان عورتوں کو گرفتار کیا جو حج کے سفر پر جا رہی تھی۔ حج کے سفر پر جو جا رہی تھی، ان عورتوں کو قید لیا گنڈے، اور ان کا مال لوٹ لیا، ان کی عزت پر حملہ کیا۔ وہ عورتیں جب گرفتار ہو کر کے آئیں ان گنڈوں کے ہاتھ میں، تو پکارنے لگی کوئی عرب کا ہمارا بھائی ہے جو ہماری عزت کو بچا لے۔ تو اس وقت جو عرب سے تجارت کرنے کے لیے آئے ہوئے ہوتے تھے کچھ لوگ، ایک تاجر نے اس عورت کی آواز سن لی، اور جب وہ واپس عرب پہنچا، وہاں جو وقت کا گورنر تھا، گورنر کے سامنے وہ سندھ میں ہونے والے اس ظلم کے واقعے کو بیان کر رہا تھا۔ کون بیان کر رہا تھا؟ وہ تاجر، وہ بزنس مین جو یہاں تجارت کے لیے آیا تھا۔ وہ عرب میں جا کر گورنر کے پاس واقعہ بتا رہا تھا، راجہ دابر سنگھ کی حکومت ہے اور گنڈے موالی عورتوں کو گرفتار کیے ہیں، اور وہ عورتیں پکار رہی تھی۔ گورنر کے سامنے ابھی وہ تاجر واقعہ بیان کر رہا تھا، اس محفل میں موجود ایک 19 سال کا لڑکا کھڑا ہوا، 19 سال کا لڑکا کھڑا ہوا، اور وہیں سے پکارا، لبیک یا اختی، اے میری بہن میں آتا ہوں تیری مدد کے لیے۔ 19 سال کا جوان کون تھا؟ تاریخ میں اس کا نام جا کر پوچھو گے تو وہ محمد بن قاسم تھا۔ سبحان اللہ، سبحان یہ اللہ۔ محمد بن قاسم 19 سال کا جوان کھڑا ہوا عرب کی دھرتی پر۔ اس نے کبھی نہ ہند دیکھا، نہ سندھ دیکھا، نہ یہاں کی آب و ہوا اسے معلوم تھی، نہ یہاں کے لوگوں کا مزاج اسے معلوم تھا۔ باوجود اس کے ایک خاتون کی آواز پر وہ اٹھ کھڑا ہو گیا، اور 10,000 کا لشکر لے کر کے سب سے پہلے ہند کی سرزمین پر قدم رکھنے والا لشکر محمد بن قاسم کا تھا۔ وہ کس لیے آیا تھا؟ وہ غیرت ہی اسے یہاں لائی تھی، وہ غیرت لے آئی تھی۔ سندھ کے علاقے میں جب وہ آیا تو سب سے پہلے راجہ دابر سنگھ سے کہا کہ جن عورتوں کو تم نے گرفتار کیا، تمہارے گنڈوں نے ان کو پکڑا، ان عورتوں کو آزاد کر دو، وہ حج کے سفر پر جانے والی تھیں، ان کی عزتوں سے نہ کھیلو۔ راجہ دابر سنگھ کو بڑا گھمنڈ تھا، بڑا غرور تھا۔ اس نے کہا کل کے بچے 19 سال کے ہمیں چیلنج دینے آئے ہیں اور ہم سے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اپنے قیدیوں کو چھوڑیں، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ اپنے مونچھوں کو تاؤ دیتے ہوئے راجہ دابر سنگھ نے کہا، بڑے بڑے راجے مہاراجے ہمارے سامنے گھٹنے ٹیکتے ہیں، 19 سال کا جوان ہمیں آج قیدی چھوڑنے کی بات کر رہا ہے۔ محمد بن قاسم نے پھر کہا، میری بات اگر تو مانتا نہیں ہے تو پھر تجھے بتاتے ہیں کہ اسلام کا 19 سالہ جوان ہوتا کون ہے، پھر بتایا جائے گا محمد عربی کا شعر ہوتا کیسے ہے۔ دوسرے دن محمد بن قاسم نے للکارا، آؤ تم اپنی فوج لے کر۔ میرے عزیزو، اس وقت اس کی 1 لاکھ سے زیادہ کی فوج تھی، اور یہ جوان 10,000 کا لشکر لے آیا تھا۔ تاریخ میں اپنی تاریخ تو چھوڑو، جو نان مسلم لکھی ہوئی تاریخ ہے، نان مسلم کی طرف سے لکھی ہوئی تاریخ، اس میں بھی پڑھ کر کے دیکھ لو، اس 19 سالہ جوان نے 1 لاکھ سے زیادہ ٹڈی دل فوج کو تتر بتر کر کے رکھ دیا۔ 3 دن کے اندر ان سب کو میدان چھوڑ کر بھاگنا پڑا، کئی تو اس میں مر گئے، اور وہی غرور و گھمنڈ میں تپتا ہوا راجہ گرفتار ہو کر قیدی کی شکل میں محمد بن قاسم کے ہاتھ آیا، اور اس کے بعد محمد بن قاسم نے ان خواتین کو آزاد کیا، پرچم اسلام لہرایا، اور پھر اعلان کیا، اے لوگو اب ہند میں اصلی امن و امان آیا ہے، امن و امان کا پیغام آیا ہے۔ یہ غیروں کی کتابوں میں بھی لکھی ہوئی بات ہے۔ میں آج تم سے یہ کہنا چاہتا ہوں، 19 سال کا جوان، ہند میں ہونے والی ایک عورت
के जुल्म को बर्दाश्त नहीं कर सका, अरब में रहकर वहां से चल पड़ा। यहां दिल्ली में होने वाले रेप पर भी हम खामोश बैठे रहते हैं, यहां यूपी में होने वाले बलात्कार को भी देख करके लोग खामोश बैठे रहते हैं। क्या इनकी गैरत मर गई है? ऐ मुसलमानों, गैरत को बाकी रखो वरना तुम्हें लाशों में शुमार किया जाएगा, तुम्हारा शुमार सिर्फ मुर्दों में किया जाएगा। गैरत को जिंदा रखो, चाहे वो अपनी आवाज उठा करके, चाहे वो अपना हाथ उठा करके, चाहे वो अपनी आवाज हुकूमत तक पहुंचा करके। आला हज़रत फाजिल बरेलवी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने क्या ही सच कहा है, जब कभी इस्लाम पर हमला हो, रसूल पाक की इज्जत पर हमला हो, तो कोई अगर आवाज उठाए तो कुछ लोग ये कहते हैं एक आध के आवाज उठाने से क्या होता है। मेरे आला हजरत फरमाते हैं एक ही आवाज अल्लाह के लिए काफ, अल्लाह तबारक व तआला सारी कायनात के लिए काफी कर सकता है। हमने देखा है हिंदुस्तान में, आज मैं उस इलाके में मौजूद हूँ जहाँ ग्वालियर में बैठ करके मुझे बड़ा फख्र हासिल हो रहा है इस बात पर कि यही वो ग्वालियर की जमीन है जहाँ हक बोलने वाले एक मुजद्दिद अल्फसानी को अकबर ने कई साल तक कैदो बंद में रखा और अपने दीन इलाही को नाफिज करने के लिए पूरी ताकत झोंक दिया। लेकिन दुनिया देख रही है अकबर का दीन इलाही पता नहीं कहां सड़ गया, मुजद्दिद का दीन अब भी बाकी है, मुजद्दिद अल्फसानी का मसलक आज भी बाकी है। या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। अल्लाह, आप क्या समझते हैं? जिंदाबाद जिंदाबाद। जिस वक्त हिंदुस्तान में अकबर का तख्त बिछा हुआ था, मोदी का नहीं, अकबर का बात। हाँ, आप तवज्जो से सुने, बाज लोगों को डर भी लगने लग जाता है, अरे मौलाना क्या नाम ले रहे हैं, क्या नाम ले रहे हैं। ऐसा बना दिया गया है, लोगों को ऐसा बना दिया, हवा बना दिया गया है। अरे मियाँ इंसान ही तो है। बहरहाल मैं इसलिए बता रहा हूँ कि जिसकी 48 साल से हुकूमत थी तकरीबन अकबर की, और वो भी इलेक्शन वाली नहीं, जबरदस्ती वाली, वो बादशाह थी, कोई इलेक्शन नहीं होता था, और अखंड भारत पर लाखों की फौज रखता था। डिक्टेटर, आज के ज़माने में तो अभी नाम की डेमोक्रेसी तो है, अभी 5 साल में एक बार रस्म के तौर पर इलेक्शन तो हो ही जाता है, चाहे किसी भी मशीन से होता है, हो तो रहा है, नाम की डेमोक्रेसी है। फिर भी तुम समझ रहे हो कि खतरा है हमारे लिए। नहीं, अकबर का तख्त इतना मजबूत था, लाखों की फौज उसके पास थी, और उस जमाने में पूरी दुनिया में सबसे मालदार तख्त अगर किसी का था तो हिंदुस्तान का था, हिंद का था। माल में कमी नहीं, फौज में कमी नहीं, रियासत में कमी नहीं, सब होने के बाद ताकत के बलबूते उस अकबर ने इस हिंदुस्तान में एक नया दीन कायम करने की कोशिश किया। और ये बात मैं हमेशा कहता आया हूँ, अकबर को कुछ लोग मुसलमान समझते हैं, मुर्तद है वो। उसने मस्जिदों पर सीप रखे, मूर्तियां रखी, ऐलान किया कि अजान ना हो, सीप बजाई जाए, सब दीन बराबर हो जाए। ये नया दीन, 1000 साल हो गए दीन इस्लाम को, अब नया दीन आना चाहिए, और तकरीबन पूरे हिंदुस्तान भर ताकत के बलबूते किया जाने लगा। मैं ये पूछता हूँ, उस वक्त भी तो हजारों उलमा थे, उलमा बहुत सारे थे, हाँ सबों ने अपने अपने अंदाज से रद्द किया होगा, लेकिन आवाज़ जो उठी पूरे हिंदुस्तान के लेवल पर वो एक ही आवाज़ थी, वो फारूक आज़म की औलाद मुजद्दिद अल्फसानी की आवाज़ थी। सुभान अल्लाह। मुजद्दिद अल्फसानी उस वक्त जब आवाज़ उठाते हैं किसके खिलाफ? अरे मियाँ वो वक्त के बादशाह के खिलाफ, वो कुछ भी कर सकता है, टुकड़े भी कर सकता है, उनकी अपनी मर्जी के मुताबिक सारे कवानीन चलते रहते हैं, लेकिन बावजूद उसके सर चढ़ करके बोलता रहा ये मुजद्दिद अल्फसानी। और उलमाए हक आज के ज़माने में इस बात को याद रख लें कि जालिम के खिलाफ जब बोलोगे तो कैद व बंद की सौबतें भी बर्दाश्त करनी पड़ेंगी, और अगर
قید ہونے سے یا جیل جانے سے ڈر لگتا ہے تو مجدد الفسانی کو پڑھ لو، علامہ فضل حق خیرآبادی کو پڑھ لو، عنایت احمد کاکوروی کو پڑھ لو، امام احمد بن حنبل کو پڑھ لو، امام موسیٰ کاظم کو پڑھ لو، امام اعظم ابو حنیفہ کو پڑھ لو، علامہ کفایت علی کافی کو پڑھ لو، رحمت اللہ تعالی علیہم اجمعین۔ میرے عزیزو، یہ علماء حق تھے، حق بات پر انہیں جیل کی سزائیں بھی ہوئی۔ علامہ مظفر حسین کچوچوی رحمت اللہ علیہ، ان کو بھی قید کیا گیا تھا، تب انہوں نے ایک شعر کہا تھا، وہ مجھے بڑا اچھا لگتا ہے، مظفر کو مقید نہ سمجھ اے سیاد، مظفر کو مقید نہ سمجھ اے سیاد، یہ میری اسیری بھی یہ سنت آبائی ہے، واہ واہ، یہ میرا قید ہونا بھی میرے باپ داداؤں کی سنت سے ہے۔ اے میرے عزیزو، مجدد الفسانی کی آواز کیا ختم ہو گئی؟ مسلک مجدد الفسانی ختم ہو گیا؟ آج بھی چل رہا ہے۔ جس جگہ وہ قید تھے اسی گوالیار کے ہر مسلمان میں عشق رسول نظر آ رہا ہے۔ دین مصطفیٰ آج بھی اسی شان و شوکت سے چل رہا ہے۔ اسی طرح امید نہیں، یقین رکھو، آج جو ظالم تخت آئے ہیں یہ ہزار اپنی طاقتیں استعمال کر لیں، اسلام کے خلاف، قرآن کے خلاف، میرے مصطفیٰ کے خلاف کچھ نہیں ہو سکے گا۔ یہ سمجھتے ہوں گے کہ اسلام کسی محلے کا مذہب ہے، یہ سمجھتے ہوں گے کہ اسلام چند جوانوں کا مذہب ہے۔ اسلام اس درخت کا نام ہے جس کی جڑیں تحت الثری میں ہیں اور اس کی شاخیں اوج ثریا پر ہیں۔ اس درخت کے تنے کو تو کیا، اس کے پتوں کو بھی تم ہلا نہیں سکو گے۔ اسلام کی قدرت میں، اسلام کی فطرت میں قدرت نے وہ لچک دی ہے، جتنا ہی دباؤ گے اتنا ہی وہ ابھرے گا، جتنا ہی دباؤ گے اتنا ہی وہ ابھرے گا۔ ایک بات عرض کرتا چلوں کہ ابھی علامہ توصیف صاحب، علامہ ظفر صاحب نے بھی بارہا یہ اعلاناً کہا کہ رمضان کے موقع پر ہم نے ایک خبیث ملعون گستاخ رسول کو للکارا تھا۔ میرے عزیزو، میں یہ سمجھتا ہوں میں نے یہ کوئی پلاننگ سے نہیں کیا، کوئی منصوبہ بندی نہیں تھی، یہ ہر سنی مسلمان کا درد تھا جو زبان بن کر نکل آیا، غیرت ایمانی۔ اب میں آپ کو بتاؤں، اس میں تنہا نہیں تھا۔ 1 مہینے تک مسلسل ہندوستان بھر کے ہر شہر سے، شاید کوئی شہر چھوٹا ہو، ہر شہر سے کسی نہ کسی جوان کا یا کسی نہ کسی تنظیم کا یا عالم کا فون یا میسج مجھے ضرور آیا، اور ہر ایک کا یہی جملہ تھا، جس دن آپ قدم رکھیں گے میدان میں پہلے ہمارا سینہ ہوگا۔ اس دن مجھے احساس ہوا کہ ہندوستان کا ابھی عشق رسالت کا میدان ٹھنڈا نہیں ہوا ہے۔ ظالم یہ سمجھ رہے تھے، اس لیے بھونک رہے تھے میرے نبی کے نام پر، لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ اب مصطفیٰ کے نام پر یہاں صرف اٹھ کر کے میدان میں آنے والے نہیں، گردن کٹانے والے تیار نظر آ رہے ہیں، سر لے کر کے حاضر نظر آ رہے ہیں۔ آج بھی میرا یہ یقین ہے، وجدان ہے، جس دن پکارا جائے، جس کو طاقت ہے وہ پکار کر کے دیکھ لے، جو تخت پر بیٹھا ہے اگر آزمائش چاہتا ہے تو پکار کر کے دیکھ لے۔ ہندوستان کے ہر کونے سے، ہر شہر سے مصطفیٰ کے نام پر ہم اپنی گردنیں لے کر حاضر ہوں گے۔ یہی غیرت ایمانی، یہی غیرت ایمانی اگر باقی رہی تو کتے بھونکنا بھی بند کر دیں گے۔ اگر یہ غیرت تمہاری باقی رہی تو اس طرح کے جو شب خون مار رہے ہیں ہمارے عقائد پر یا ہمارے نظریات پر، ان سب منافقوں کی ساری کاروائیاں بند ہو جائیں گی۔ عزیزان گرامی وقار، میں غیرت کی بات عرض کر رہا تھا، ایک اور مثال میں آپ کو بتا دوں، غیرت ایمانی کسے کہتے ہیں۔ آج اگر کسی جوان کو ایسا لگتا ہے کہ ارے میں میدان میں اتروں گا، میرا بھی تو فیوچر ہے، میرا بھی تو کریئر ہے، آگے چل کر کے کیا ہوگا، 8-10 یہ لوگ کیس ڈال دیں گے، پھر جیل یا پھر کورٹ کے چکر کاٹتے رہنے پڑیں گے،
عام نوجوان یہ سوچتے ہیں اور کچھ ماں باپ ڈراتے بھی ہیں، میاں کائے کو یہ سب چکر میں پڑ رہے ہو، اپنا کماؤ کھاؤ۔ کچھ عورتیں، کچھ بہنیں اور کچھ مائیں نوجوانوں کے ہاتھوں اور پیروں کی بیڑیاں بن جاتی ہیں۔ سنو اے جوانوں، کیس کی بات کرتے ہو، کیس سے ڈراتے ہو۔ عام نوجوان کو اگر ڈر لگتا ہے تو میں خود اپنے گلے میں کئی کیس لے کر کے گھوم رہا ہوں، اس سے کچھ فرق نہیں پڑتا۔ ہاں، اصل مقدمہ تو قیامت کے دن ہونا ہے۔ فیصل اور حاکم تو میرا رب ہے۔ یہ چند دن کورٹ کے چکر ہمیں کرا کر کے یہ سمجھتے ہوں کہ ہم حاکم ہیں، ہم نے کبھی حاکم تھوڑی نہ مانا۔ ہم تو قرآن میں پڑھتے ہیں الیس اللہ باحکم الحاکمین، اللہ فرماتا ہے کہ اللہ احکم الحاکمین نہیں ہے۔ آؤ، اگر تمہیں خوف لگتا ہے اور ڈر لگتا ہے اور بزدل بنے جا رہے ہو تو مدینے کی اس بستی میں چلو، رات کا وقت ہے، کل بدر کے میدان میں حضور کو جانا ہے، کل جانا ہے، رات ہے۔ ایک گھر میں جھگڑا ہو رہا ہے، کس کے درمیان؟ باپ اور بیٹے کے درمیان۔ باپ اور بیٹے کے درمیان جھگڑا کس بات پر ہو رہا ہے؟ بیٹا کہتا ہے رسول پاک کے ساتھ میں جاؤں گا، باپ کہتا ہے نہیں تو گھر دیکھے گا، میں جاؤں گا۔ جوان کہتا ہے آپ کی عمر ہو گئی، آپ جا کر کیا کریں گے؟ اور بوڑھا کہتا ہے نہیں تو ابھی چھوٹا ہے، تو جا کر کیا کرے گا؟ دونوں کا جھگڑا چل رہا ہے۔ یہاں پیچھے ہٹنے کے لیے لوگ ہیلے بہانے کرتے ہیں، وہاں گردن کٹانے کے لیے بہانے ڈھونڈے جا رہے ہیں۔ اللہ اللہ، وہ کیسی غیرت تھی! دونوں بہت تکرار ہوئی تو یہ طے پایا کہ قرآن اندازی کرتے ہیں، چٹھی ڈالتے ہیں، کس کے نام کی آتی دیکھیں گے۔ قرآن ڈالا گیا، لڑکے کے نام کا نکلا۔ باپ نے کہا نہیں ہے، میں نہیں مانتا، دوبارہ کرو۔ دوبارہ چٹھی ڈالی گئی، پھر نوجوان کا ہی نام آیا۔ اس بوڑھے نے کہا نہیں، میں فیصلہ رسول پاک کے پاس رکھوں گا، اب یہاں گھر میں نہیں ہوگا، چلو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ جو بوڑھے صحابی تھے میرے عزیزوں، ان کی عمر کافی ہو چکی تھی، پھر بھی وہ جوان بیٹے سے لڑ رہے ہیں اس بات پر کہ مجھے جانا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دونوں آئے، معاملہ رکھا۔ نوجوان نے کہا آقا، ہم رات کو اس بحث اور تکرار میں رہ گئے کہ کل میں جاؤں گا، اور ابا کہتے ہیں یہ جائیں گے، میں انہیں سمجھا رہا ہوں ان کی عمر زیادہ ہے، مجھے جانے دیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کے جذبوں کو دیکھا اور فیصلہ صادر فرمایا۔ اس بڑی عمر والے صحابی سے فرمایا کہ آپ گھر پر رہیں، جوان کو ہمارے ساتھ بھیجیں۔ جوان تو خوشیوں سے اچھلنے لگا، لیکن عمر دراز صحابی ٹھاٹے مار کر رونے لگے، ہائے یہ بڑھاپا جو مجھے نبی سے دور کر دیا، ہائے افسوس یہ بڑھاپا جو مجھے جان دینے اور گردن کٹانے سے دور کر دیا۔ یہ تھی ان کی غیرت، یہ تھی ان کی جذبہ شہادت۔ عزیزان گرامی وقار، ایک دو نہیں ہزاروں مثالیں تمہارے پاس رکھوں گا۔ آج لوگ یہ کہتے ہیں ہاں، جب کبھی تمہیں پکارا جائے تو ہرگز یہ نہ دیکھنا کہ میرے گھر میں ابھی کون کون میرے ساتھ ہے، پیچھے کون ہے، کون پالے گا ان کو۔ نہ، جو صحابہ رسول پاک کے ساتھ جاتے تھے کیا ان کی بیوی بچے نہیں ہوتے تھے؟ کیا ان کی اولاد نہیں ہوتی تھی؟ کیا ان کے کاروبار نہیں ہوتے تھے؟ سب ہوتے تھے۔ ان صحابہ کو معلوم تھا اگر حقیقت میں جینا ہے تو رسول کے ساتھ مرنا ہوگا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر فدا ہو جاؤ، اسی کا نام زندگی ہے، اسی کا نام زندگی ہے۔ جس نے شاعر نے کہا ہے نا، جان دی ہوئی اسی کی تھی۔ حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا، یہ صحابہ کا مسلک تھا۔ وہ جانتے تھے کہ جان جو ہمیں ملی ہے وہ رسول پاک کی وفاداری کے لیے ملی ہے۔ عزیزان گرامی، یہی بدر کا میدان بھی ہے۔ غیرت کس کو کہتے ہیں سنو، آج میں ایک مثال کے ذریعے سے تمہیں سمجھاؤں۔ تمہارے گھر کی عورتوں کو کیا چھیڑ خانی کرنے کے لیے دو گے کسی کو؟ تم بغل میں بیٹھے ہو، عورت کی طرف کوئی دیکھ بھی لیا تو تمہیں غصہ آ جاتا ہے، ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ میرے گھر کی خواتین پر اس نے نظر کیسے اٹھائی، جھگڑے بھی ہو جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ اچھی بات ہے، یہ غیرت ہے تمہاری۔ اور اگر کوئی گھر کی طرف اٹھنے والی نگاہوں کو دیکھ کے ہنستا رہتا ہے تو اس کو نامرد کہتے ہیں۔ یہ آدمی کے اندر مردانگی بھی نہیں ہے، اس کی عورت کو دوسرا دیکھ رہا ہے، چھیڑ رہا ہے اور یہ کچھ بھی نہیں کرتا، یہی کہا جاتا ہے۔
عورتوں کے لیے اتنی غیرت ہے تو جانے کائنات اور جانے ایمان رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہماری کتنی غیرت ہونی چاہیے. جب ہم اپنی ماں کے لیے نہیں سننا چاہتے, ہم اپنے باپ کے لیے نہیں سننا چاہتے, تو میرے مصطفیٰ کی شان میں سن کر خاموش کیسے بیٹھ سکتے ہیں؟ کیسے خاموش بیٹھ سکتے ہیں؟ اور اگر تم سن کر کے گالیاں میرے نبی کی شان میں خاموش بیٹھتے ہو تو پھر خیر مناؤ, تمہارا نام زندوں میں نہیں مردوں میں ہوگا, مردوں میں شمار ہوگا. امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی وہ بات میں یاد دلا دوں. آپ نے فرمایا ہے کہ امت کے سامنے اگر نبی کو گالیاں دی جائیں اور امت خاموش سنتی رہ جائے تو چند دن وہ انتظار کر لے, ایسا وقت ان پر آئے گا کہ ان کی ماں اور بہنوں کو بازار میں لا کر نیلام کیا جائے گا, یہ کچھ نہیں کر سکیں گے. ان کے بچوں کو ان کے سامنے قتل کیا جائے گا, یہ کچھ نہیں کر سکیں گے. آج وہ دن میں دیکھ رہا ہوں ہماری ماں اور بہنوں کے ساتھ کیا کیا جا رہا ہے. اٹھا کر بھگا کر نہیں دیا جا رہا ہے, ان کی ویڈیو اور ان کی گندی چیزیں ویب سائٹ پر نہیں ڈالی جا رہی. کیا ہمارے جوانوں اور بچوں کو موب لنچنگ کے ذریعے مارا نہیں جا رہا ہے؟ یہ سب کیوں ہو رہا ہے؟ اس کی ایک ہی وجہ ہے, اگر تم نام مصطفیٰ پر توہین کو برداشت کر خاموش رہے تو تمہاری زندگیاں اجیرن ہو جائیں گی, تمہیں برباد کر دیا جائے گا. اس لیے خاموش نہ رہنا. جینا ہے اس دنیا میں تو کوہرام مچا دو. ہاں, کس بات پر؟ کہ ہم رسول پاک کے خلاف کچھ نہیں سننا چاہتے. ہاں, ہمارے بولنے پر جیل ہوتی ہے تو ہونے دو, پھانسی ہوتی ہے تو ہونے دو, اس لیے کہ ہم نے تو یہ طے کر رکھا ہے مرنا ہے تو اس نبی کے نام پر مرنا ہے. جس دن تم پھانسی کا پھندا ہمیں لگاؤ گے, ہمارا دل یہ یقین کے ساتھ کہتا ہے جلاد پیچھے ہوگا, مصطفیٰ میرے سامنے ہوں گے. آپ اس بات کو یاد رکھ لینا کہ ہمیں اگر کوئی روکتا ہے کسی بات پر ہم سمجھوتا کر لیتے ہیں. میاں آج تک ہماری تاریخ دیکھو, ہم روٹی کپڑے کے نام پر میدان میں کب آئے؟ ہم اپنے ریزرویشن کے لیے نہیں آئے, علماء حق کی بات کر رہا ہوں. ہم جب بھی آئے ہیں اسلام کو یا قرآن کو یا میرے نبی کی ذات کو دھکا لگایا جائے یا انگلی اٹھائی جائے مسلمانوں کے خلاف تو ہم آئے ہیں. ہمارا یہی وتیرہ رہا ہے, ہمارا یہی شیوا رہا ہے. عزیزان گرامی, اس پر بھی اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ اس طرح کی باتیں نہیں ہونی چاہیے, اتنا زیادہ آپ ایگریسو کر دیتے ہیں جوانوں کو, اتنا زیادہ یہ بھڑک جاتے ہیں. میں آپ کو بتاؤں, ایک صاحب, بہت سارے لوگ جوان لوگ نعرے تو لگاتے ہیں, واللہ عالم کس کے نعرے کتنے سچے ہیں وقت بتائے گا. ایک علاقے میں ایک صاحب بڑے شاندار استقبال کیے, جوان سننے کو بیتاب تھے. ایک جو ذمہ دار صاحب تھے وہ کان میں کہنے لگے حضرت تھوڑا سا شہادت پہ بیان مت کیجیے. اللہ اکبر. میں نے پوچھا کیا آپ کو شہادت کی تمنا نہیں ہے؟ کہا حضرت ابھی عمر ہی کیا ہے ہماری, معاذ اللہ رب العالمین. شہادت کی بات کر رہے ہیں تو یہ کہہ رہے ہیں ہماری عمر ہی کیا ہے. سنو کان کھول کر کے جوانوں, بدر کا وہی میدان ہے جس میں ایک 13 سال کا بچہ آیا ہے, 15 سال کا بچہ آیا ہے. ان پر جہاد فرض نہیں تھا. معاذ اور معوذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, عمروں میں اگرچہ روایات میں الگ الگ باتیں آئی, لیکن 6 بچے آئے میدان بدر میں. حضرت عبد الرحمن بن عوف کو پکڑ کر کے, یہ دونوں بچے کہتے ہیں بھائی ہیں, دونوں بھائی ہیں, سگے بھائی ہیں. عبد الرحمن بن عوف کو پکڑ کر کے کہتے ہیں چچا جان ابو جہل کس کا نام ہے؟ ابو جہل کون ہے؟ انہوں نے دیکھا بھی نہیں تھا ان بچوں نے, وہ مدینے کے رہنے والے تھے. ابو جہل مکہ کا تھا. حضرت عبد الرحمن بن عوف نے پوچھا بچوں تم کیا کرو گے اس کا؟ وہ سردار قریش ہے, پہلوان قریش ہے, قریش کا پہلوان ہے, تم کیا کرو گے اس کا؟ ان دونوں بچوں کی غیرت پر قربان جاؤ. کہتے ہیں سنا ہے وہ ہمارے آقا کی شان میں گالیاں دیتا ہے, سنا ہے رسول پاک کی توہین کرتا ہے.
حضرت عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں ابھی ہماری بات چیت چل رہی تھی، سامنے سے ابو جہل گھوڑے پہ جا رہا تھا میدان میں. حضرت ابن عوف کہتے ہیں میں نے دکھایا بچوں کو، دیکھو جو جا رہا ہے یہی ابو جہل ہے، وہ قریش کا سردار ہے. یہ بچے ابھی بات بھی مکمل نہیں ہوئی تھی، چیل کی طرح جھپٹ پڑے، دونوں دوڑے ہوئے گئے. ایک نے گھوڑے کی ٹانگ پہ مارا، دوسرا اسے گرا کر سینے پہ بیٹھا اور ذبح بھی کر دیا. 13 سال اور 15 سال تاریخ میں آج بھی لکھا ہوا ہے. اوروں نے اگر کافروں کو مارا تھا، ان بچوں نے کفر کو مارا ہے. جاہلوں کو اوروں نے مارا ہوگا، انہوں نے ابو جہل کو مارا ہے. لیکن ان 13 اور 15 سال کے بچوں کو کیا خوف نہیں تھا؟ ان کے آگے پیچھے کوئی زندگی نہیں تھی؟ ان کا کوئی کریئر اور مستقبل تھا کہ نہیں تھا؟ سب تھا. لیکن وہ بچے جانتے تھے کہ اصل زندگی تو مصطفیٰ کے قدموں میں لٹ جانا ہے، مٹ جانے کا نام یہ ہے. اسی لیے تو دیکھو 14 صدیاں گزر گئی، آج بھی ہماری محفل میں معاذ اور معوذ کا نام لیا جا رہا ہے، زندہ ہے ہمارے درمیان. عزیزان گرامی وقار، یہ غیرت ایمانی ہوتی ہے. اس میں نہ عمر کا تقاضا ہے، نہ اس میں عمر دیکھی جائے گی. حضرت سعد ابن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک بات یاد دلا دوں. ایک صحابی ہیں، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وفادار صحابی، حضور کے آگے پیچھے چلتے رہتے تھے. احد کے میدان میں، جنگ احد میں جنگ سخت ہو گئی تھی. آپ کو ایسا لگ رہا ہے ساری باتیں جنگوں کی ہو رہی ہیں؟ ایسا لگ رہا ہے؟ اور شاید بہت کم لوگ ساری جنگوں کی باتیں کرتے ہیں. ہندوستان میں تو اب علماء بھی کترانے لگ گئے. میں سب کی بات نہیں کر رہا ہوں، الا ماشاء اللہ. جہاد کی بات کرنے سے بھی ڈرنے لگ گئے، کیونکہ یہ دجالی میڈیا نے ایسا خوف دلایا کہ کچھ بھی بولیں گے یہ ہم کو جہادی بول دیں گے، یہ آتنکوادی بول دیں گے. ایک بات یاد رکھ لینا، لفظ جہاد اگر نکال دیا تو میرے نبی کی آدھی سیرت ختم ہو جائے گی. ہاں علماء اکرام، ذمہ داری کے ساتھ میں بات کر رہا ہوں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر مدنی سیرت بتانی ہوگی تو وہ غزوات بھی بتانے پڑیں گے جس میں میرے آقا بنفس نفیس خود شریک تھے. جنگوں کی بات اور جہاد کی بات ہم اس لیے کرتے ہیں کہ ہمارے دل زندہ رہیں، ہمارے دل بیدار رہیں. اور ہم نے روٹی کپڑے کھانے پینے اور تخت حکومت کے لیے کبھی لڑائی نہیں لڑی. ہم صرف اور صرف امن و امان کے لیے. ہماری تاریخیں گواہ ہیں. بہرحال میں جو بات عرض کر رہا تھا وہ یہ، غزوہ احد کے اندر جنگ سخت ہو گئی. صحابہ اکرام میں ایسی کیفیت آ گئی کہ شیطان نے وہاں پر افواہیں بھی اڑائی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قتل ہو گیا. کئی صحابہ نے ہاتھ سے تلواریں چھوڑ دی. 70 صحابہ کی جانیں گئی احد کے میدان میں. یہی وہ احد کا میدان ہے جس میں حضرت امیر حمزہ کا کلیجہ چبایا گیا تھا. یہی وہ میدان احد ہے جس میں عبداللہ بن جہش کے آنکھ نکالی گئی، ناک کاٹے گئے، کان کاٹے گئے، انگلیاں کاٹی گئی اور ہار بنا کر کے پرو کر کے پہنا گیا. حضرت عبداللہ بن جہش کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے کافروں نے ہار بنا کر کے پہنا تھا. بڑی توہین کی تھی ان ظالموں نے. اسی جنگ کی بات میں کر رہا ہوں. ایسی گھمسان کی جنگ تھی کہ لوگوں کے پاؤں اکھڑ جاتے. لیکن صحابہ کی ثابت قدمی تو دیکھو. شام کا وقت تھا، جنگ ختم ہو گئی. رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم شہداء کو جمع کر رہے تھے. سارے شہیدوں کو جمع کیا جا رہا تھا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کر کے ایک صحابی کا نام پکارا. توجہ، اپنے صحابہ میں سے کہا جاؤ سعد ابن ربیع زندہ ہے یا شہید ہو گیا دیکھ کے آؤ. سعد ابن ربیع کہاں ہے؟ نکلا تو تھا ہمارے ساتھ، میدان میں نظر نہیں آ رہا ہے. زخمی ہوا ہے یا شہید ہو گیا دیکھ کے آؤ. 2 صحابہ چلے میدان میں، ڈھونڈتے ڈھونڈتے پکارنے لگے سعد ابن ربیع کہیں ہے. بیچ میدان میں جب پہنچے تو ایک ہلکی ہلکی آواز آنے لگی، ہاں میں سعد ابن ربیع ہوں، زندہ ہوں. ان صحابہ نے دیکھا سعد ابن ربیع میدان میں گرے ہوئے، ان کے اوپر کئی لاشیں ہیں. لاشوں کو جب ہٹایا گیا، اللہ اللہ، حدیث میں موجود ہے
जिस्म पर 12 नेज़े लगे हुए थे, पेट फट गया था, जख्मों से पूरा जिस्म खून से तरबतर था, लेकिन सांस अभी चल रही थी। 12 नेज़े लगे हुए हैं। नेज़ा तीर को नहीं कहते, बड़े बड़े नेज़े होते हैं, पूरे जिस्म पर लगे हैं, पेट फट गया है। अभी रूह बाकी थी, साद इब्ने रबी की रूह चल रही थी, सांसें चल रही थी। वो 2 सहाबा आए, देखा साद इब्ने रबी को, कहा ऐ साद, अल्लाह के रसूल ने हमें भेजा है तेरा नाम लेकर के। पूछा कि जाओ देखो साद जिंदा है या शहीद हो गया। हजरत साद कहते हैं कि मैं कामयाब हो गया। 12 नेज़े लगने के बाद उन 2 आए हुए सहाबा से कहते हैं हजरत साद, ऐ मेरे साथियों, मैं रसूल पाक तक चल के जा नहीं सकता, मेरी हालत ऐसी नहीं है, जाओ रसूल पाक को मेरा सलाम कह देना, सलाम कह देना। और साथ ही एक जुमला ये भी कहा, अल्लाह के नबी से कह देना कि मुझे माफ़ करें, मैंने हिफाजत का हक अदा नहीं किया। अल्लाह, ए जवानों, जब भी मैं ये बात कहता हूँ तो हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। जिसके जिस्म पर 12 नेज़े लगे हों, जिस्म फटा हो, जख्मी आखिरी सांसें ले रहा हो, फिर ये कहता है या रसूल अल्लाह, हमने आपकी इज्जत की हिफाजत का हक अदा नहीं किया। यहाँ तो हम गरम गरम खाने और गरम गरम बिस्तरों पर सो रहे हैं, गालियां भी सुन रहे हैं मेरे नबी की शान में, हम क्या जवाब देंगे? और साद इब्ने रबी रदी अल्लाह ताला अन्हु ने आखिरी जुमला जो कहा, जिसके बाद उनकी सांसें बंद हो गई। तवज्जो, वो 2 सहाबा उन्हें उठा रहे थे, कहा छोड़ दो मुझे, जब वापस जाना मदीने तो मेरी कौम को ये खबर दे देना, मेरी कौम को ये बता देना, मुसलमानों को ये खबर कर देना कि ऐ मुसलमानों, अगर तुम्हारी जवानी बाकी रही, तुम जिंदा रहे और तुम्हारी जिंदगी में कोई रसूल पाक तक हाथ भी बढ़ा दिया, साद इब्ने रबी कहते हैं क़यामत के दिन फिर उसका कोई उज़्र कबूल नहीं किया जाएगा, उसका कोई उज़्र कबूल नहीं किया जाएगा। तो ये कह नहीं सकेगा कि मैं लंगड़ा था, मैं लूला था, मैं बूढ़ा था, मैं मजदूर था, मैं मजबूर था, कोई उज़्र कबूल नहीं किया जाएगा। अगर तुम्हारी जवानी में तुम्हारी ताकत के होते हुए किसी ने नबी तक हाथ भी बढ़ा दिया, ये साद इब्ने रबी के अल्फाज थे। जब जब ये हदीस पढ़ता हूँ तो फिर हमें ये लगता है कि क़यामत के दिन हमारा क्या होगा, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हम क्या जवाब देंगे। लेकिन इमाम अहले सुन्नत फाजिल बरेलवी रदी अल्लाह ताला अन्हु को जब पढ़ता हूँ तो तसल्ली हो जाती है, आपके कलाम पढ़ने के बाद तसल्ली हो जाती है। मेरा इमाम इश्क व मोहब्बत ये पुकार कर कहता है, डर था कि इसियां की सज़ा अब होगी या रोज़े जज़ा, डर था कि गुनाहों की सज़ा अब होगी या रोज़े जज़ा, दी उनकी रहमत ने सदा ये भी नहीं वो भी नहीं, बस इतनी तसल्ली हो जाती है। अज़ीज़ान गिराम वक़ार, ये हमारी ज़िंदगी का अहम मकसद क्या है, हमारी गैरत को ज़िंदा रखना है। मैं अपने आखिरी कलमात की तरफ आ रहा हूँ, सिर्फ तवज्जो चाहता हूँ। ऐ जवानों, अगर अल्लाह ने तुम्हें ताकत दी है, अगर क़ुव्वत अता की है, तो एक बात याद रखना, तुम्हारी जवानी ये सिर्फ तुम्हारे खाए हुए खाने से आई हुई नहीं है, ये रब की अता की हुई है, अल्लाह की अमानत है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क़यामत के दिन उस वक्त तक कोई अपना कदम नहीं हटा सकेगा जब तक उससे अल्लाह ताला 5 चीज़ों का सवाल नहीं कर ले। कोई मैदान महशर से हट नहीं सकेगा। वो 5 सवालों में सबसे पहला सवाल मेरे आका फरमाते, सबसे पहले ये पूछा जाएगा, बता तुझको मैंने जवानी दी थी कहाँ कहाँ खर्चा किया। पहला सवाल अल्लाह ताला तुमसे ये फरमाएगा कि जवान, जो तुझे जवानी मिली थी कहाँ कहाँ खर्चा किया। मुहद्दिसीन फरमाते हैं अपनी जवानी का हिसाब देते देते बाज़ लोगों को 300 साल लग जाएंगे, किसी को 400 साल, किसी को 500 साल लग जाएंगे। जवाब देते देते थक जाओगे, इसलिए कि जवानी एक अंगारे का नाम है, नफ्स अम्मारा की शरारतों से भरा हुआ जिस्म है। हर दिन नई ख्वाहिश, हर दिन नया वसवसा, हर दिन नया गुनाह, हर रात अलग मज़े करता है जवान।
لیکن یاد رکھنا تم پردے کے پیچھے چھپ کر کرو، مجمع عام میں کرو، یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، اللہ تمہاری آنکھوں کی خیانت کو بھی دیکھ رہا ہے، جو کچھ تم دل میں چلاتے ہو حالات اللہ اس کو بھی دیکھ رہا ہے، تمہارے دل میں جو چھپاتے ہو اس سے بھی اللہ واقف ہے۔ عزیزان گرامی وقار، ہماری جوانی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے۔ صحابہ نے اس رمز کو پہچان لیا تھا، اس نکتے کو وہ پہچان لیے تھے، اسی لیے تو ان کی زندگی کا دیکھیں، اگر انہیں غصہ بھی آتا تھا تو حضور پاک کے نام پر اگر کوئی انگلی اٹھائے تو غصہ، باقی ان پر کوئی کچھ بھی کہے، صحابہ اپنے ذاتیات پر کبھی بھی حملہ نہیں کرتے تھے، اپنے ذاتیات پر نہیں کیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر جب کبھی بات آئی وہ خاموش نہیں بیٹھتے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی اس کے لیے بہترین مثال ہے۔ ایک مختصر سی بات عرض کروں، جنگ بدر ختم ہوئی، اس میں قیدی حضور کے پاس 70 قیدی آئے اور 70 مارے گئے کافروں میں سے۔ مکہ مکرمہ میں ایک شخص تھا صفوان، اس کا باپ مارا گیا تھا بدر کے میدان میں، وہ بہت مالدار شخص تھا، اور ایک شخص تھا عمیر بن وہب، اس کا بیٹا قیدی ہو گیا تھا، پکڑا گیا تھا۔ عمیر بن وہب غریب آدمی تھا، صفوان بڑا مالدار آدمی تھا۔ عمیر کو بھی غصہ تھا میرا باپ حضور کے پاس قید ہے، صفوان کو بھی غصہ تھا میرا باپ مر گیا، قتل ہو گیا مسلمانوں کے ہاتھ، تو دونوں کی دشمنی برابر برابر کی تھی۔ ایک دن دونوں کی ملاقات خانہ کعبہ کے پاس ہوئی، عمیر بن وہب گالیاں بکنے لگا مسلمانوں کے خلاف، تو صفوان نے سمجھ لیا کہ اس سے ہم کام لے سکتے ہیں۔ حتیم کعبہ میں، کعبہ کی جو سامنے دیوار ہے نا حتیم، اس کے اندر جا کر دونوں بیٹھ کر تنہائی میں میٹنگ کرنے لگے۔ صفوان نے کہا، اے عمیر تو مدینے جا، تلوار میں دیتا ہوں، زہر میں بجھا کر دیتا ہوں، جا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو موقع پا کر قتل کر دے، تیرا بیٹا بھی آزاد ہو جائے گا، اور اگر تو بچ گیا تو سارا تیرا قرضہ جتنا کچھ ہے سب میں اپنے پیسوں سے ادا کروں گا اور تجھے انعام بھی دوں گا۔ عمیر بن وہب نے وعدہ کر لیا، میرا بھی کام ہوگا تیرا بھی کام ہو جائے گا، اسے بھی بدلہ لینا تھا اسے بھی بدلہ لینا تھا۔ تلوار لیا، زہر میں بجھایا، مکہ سے مدینے چل پڑا۔ عمیر بن وہب کو شیطان قریش کہا جاتا تھا، بدر کے میدان میں بھڑکانے والا، سارے کافروں کو جمع کرنے والا۔ مدینے جب پہنچا، توجہ، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں مسجد نبوی میں، باہر چند صحابہ کے ساتھ عمر ابن خطاب کھڑے ہیں۔ جیسی حضرت عمر ابن خطاب کی نظر عمیر بن وہب پر پڑی جو تلوار لٹکائے اکیلا آ رہا تھا، حضرت عمر نے فوراً جا کر کے اس کو دبوچ لیا۔ کیا کہا حدیث کے الفاظ، خذوا ھذا الکلب، پکڑو اس کتے کو۔ ہم کو کہتے ہیں لوگ آپ سخت بول رہے ہیں، حضرت عمر کو بھی بولو، گستاخ رسول کو انہوں نے کتا کہا۔ خذوا ھذا الکلب، پکڑو اس کتے کو۔ اور صحابہ نے پکڑ لیا عمیر بن وہب کو۔ حضرت عمر نے اس کے گلے میں گمچھا ڈال کر کے پکڑ لیا۔ کہا کیوں آئے ہو؟ کہا بس میرا بیٹا قیدی ہے، تمہارے پاس ملنے آیا تھا، حضور سے باتیں کرنے آیا تھا۔ کہا تو یہیں کھڑا رہ، تیرا حساب کتاب بعد میں کروں گا، پہلے رسول پاک سے میں پوچھ تو لوں کیا کرنا ہے۔ اس کو کھڑا رکھا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے مسجد میں۔ آ کر کے حضور سے کہا عمیر بن وہب آیا ہے، وہی شیطان قریش جس نے لوگوں کو بھڑکا کر کے جنگ کا میدان بنایا تھا۔ حضور نے فرمایا اسے اندر لے آؤ۔ حضرت عمر فاروق نے اس کو گمچھا ڈال کر کے کھینچتے ہوئے اندر لایا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی گردن کو چھوڑ دو، آزاد کرو۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اگر کوئی بدعقیدہ سن رہا ہے تو وہ بھی سن لے اس حدیث کو، جو پلپلا سن رہا ہے تو وہ بھی سن لے۔ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پوچھا عمیر بن وہب سے کیوں آئے ہو؟ عمیر نے کہا بس بیٹے کی خیر خیریت لینے آیا ہوں، میرا بیٹا آپ کے پاس قیدی ہے اس لیے آیا ہوں۔ حضور پاک نے فرمایا بیٹے کی خیر خیریت کے لیے تلوار لے کے کیوں آئے؟ تو اس نے تلوار دکھانے کے لیے نیچے زمین پر چھوڑ دیا۔ کہا اس تلوار کا کیا ہونا ہے، بدر میں تو تلواریں ہمارے پاس تھی، جیت تو آپ کی ہوئی تھی، ہم شکست کھا گئے تھے، تلواریں کچھ کام کی نہیں ہیں، یہ کہہ کر کے بہانے بازی کر رہا تھا، چھوڑ دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جلال میں آئے،
کہا اے عمیر بن وہب سچ سچ بتا کیوں آیا؟ کہا نہیں بیٹے کی خیر خیریت کے لیے آیا ہوں۔ میرے آقا نے تیسری بار فرمایا اے عمیر وہ بات بتا جو صفوان کے ساتھ حتیم کعبہ میں کر کے آیا ہے، وہ بات بتا جو صفوان کے ساتھ حتیم کعبہ میں بیٹھ کر کے آیا۔ اللہ اللہ، لوگ کہتے ہیں پیٹھ پیچھے کا علم نہیں تھا، لوگ کہتے ہیں دیوار پیچھے کا علم نہیں تھا، مدینے میں بیٹھ کر کے حتیم کعبہ میں سننے والے کانوں کو ہی اعلیٰ حضرت نے کہا تھا دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان لالے کرامت پہ لاکھوں سالہ، ہم یہاں سے پکارے وہ وہاں سے سنے، مصطفیٰ کی سماعت پہ لاکھوں سالہ۔ عزیزان گرامی، عمیر بن وہب نے جب یہ دیکھا کہ حضور تو جان گئے، پہلے سے معلوم ہے انہیں، تلوار تو چھوڑی تھی، حضور نے فرمایا وہ بات بتا جو صفوان کے ساتھ حتیم کعبہ میں کر کے آیا۔ تو عمیر بن وہب نے کہا اب وہ کیا بتانا ہے؟ اب میں کہتا ہوں اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدن رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ وہ ایمان لے آیا اور پھر اپنا واقعہ بھی بتایا، میں اس غرض سے آیا تھا تلوار لے کر کے قتل کرنے، لیکن آقا یہی تو حال ہے، یہاں جو تلوار لے کر آتا ہے خود اپنی گردن دے کر کے جاتا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، آخری وقت کم ہے ختم کرنا ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عمیر بن وہب کو اب کیا کیا؟ جس کو تھوڑی دیر پہلے کہا تھا پکڑو اس کتے کو، گلے میں ہاتھ ڈال کر باہر لے آئے، اور صحابہ کھڑے تھے، سارے صحابہ کو بکار کر کے کہنے لگے۔ اب سنیں حضرت عمر کے الفاظ کیا ہیں، کہتے ہیں میرے ساتھیوں تھوڑی دیر پہلے یہ شخص مجھے خنزیر سے زیادہ برا لگتا تھا، تھوڑی دیر پہلے یہ عمیر بن وہب مجھے خنزیر سے زیادہ برا لگتا تھا، لیکن تم سب گواہ ہو جاؤ اب میرے بیٹے عبداللہ سے مجھے یہ اچھا لگتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا، جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا، یا رسول اللہ تم نے خرید کر ہمیں انمول کر دیا، تم نے خرید کر ہمیں انمول کر دیا۔ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک لبیک یا رسول اللہ۔ عزیزان گرامی وقار، میں آخری کہتے کہتے آپ کو یہاں تک میدان میں لے آیا۔ اب سنیں، ہماری جان، ہمارا جسم، ہماری سانسیں، سب پر اگر کسی کی حکمرانی ہے تو وہ مدینے کے تاجدار کی ہے۔ آج اس بات کو صرف سن کر کے نہیں، باندھ کر کے لے جاؤ اور اپنی زندگی میں عمل بھی کر کے دکھاؤ۔ جب مجھے میرے آقا کے نام پر پکارا جائے میں ساری چیزیں چھوڑ کر کے نکلوں گا۔ حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی سہاگ رات کو چھوڑ کر کے نکلے تھے، پہلی رات کو، اور میدان احد میں آ گئے تھے۔ حضرت حمزہ آ گئے تھے۔ سارے لوگوں نے یہ ثابت کر دکھایا، سارے لوگوں نے یہ ثابت کر دکھایا، صحابہ سے لے کر تابعین، تابعین سے لے کر اولیاء، اولیاء سے لے کر فقہا، فقہا سے لے کر کے ائمہ، ائمہ سے لے کر کے ہمارے مرشدان اعظام، سبوں نے یہی ثابت کر کے دکھایا جو بریلی کے امام نے ہمیں درس دیتے ہوئے یہ کہا ہے، اے لوگو زندگی میں جو کچھ بھی ملا ہے وہ سب رسول اللہ کے لیے ہے، دہن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے۔ اور تاج الشریعہ بدر الطریقہ علامہ اختر رضا خان علیہ الرحمہ نے ہمیں جاتے جاتے یہ میسج دیا تھا، زندگی یہ نہیں ہے کسی کی کسی کے لیے، زندگی ہے نبی کی نبی کے لیے، نہ سمجھ مرتے ہیں زندگی کے لیے، جینا مرنا ہے سب کچھ نبی کے لیے، جینا مرنا ہے سب کچھ نبی کے لیے۔ اے جوانوں، اخیر میں میں یہ سوال کرتا ہوں، کیا تمہاری غیرت ایمانی اب بیدار ہے؟ کیا تمہارا خون اب گرم ہے؟ کیا تمہاری جانیں آج بیدار ہیں جو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر لٹانے کے لیے تیار ہیں؟ لوگ سوال کر کے آپ سے بہت ساری چیزیں پوچھتے ہوں گے، میں اپنے جوانوں سے صرف اتنا ہی پوچھتا ہوں، بتاؤ اے جوانوں، جس دن
میرے نبی کے نام پر, ناموس رسالت پر بات آئے تو ہم اپنا وقت, اپنا مال, اپنے کپڑے, اپنی جائیداد نہیں, یا رسول اللہ اپنی گردن لے کر میدان میں حاضر ہوں گے. لبیک یا رسول اللہ, لبیک یا رسول اللہ, لبیک لبیک لبیک